السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی ظہیر القاضی صاحب، امام مچھلی پٹنم جامع مسجد، اور فرمائیے گا حکم۔ جی کیسے ہیں؟ خیریت ہے سب؟ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، راز خلیفہ مفتی اعظم ہند کا فون آتا ہے تو بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند آج کے زمانے کے تو مرید مفتی اعظم ہند ہی کافر بنا دیتے ذرا سی دیر میں۔ یہ سب کرم ہے، ہم لوگ آپس کی محبت کا، یہ سب بزرگوں کا کرم ہے۔ سرکار مدینہ کے سب خیر حسنین کریمین کے توسل سے ہم لوگ کی جو محبت قائم ہوئی، الحمدللہ اس محبت کو ہمیشہ تا حیات تا قبر تا حشر بہت 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 بڑی بات ہے۔ بہت تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے جو فرامین ہو جاتے ہیں بڑا فرق پڑتا ہے کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند ایسا کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ارے بہت بڑا، ایک صاحب کا تو فون آیا کہنے لگا کہ جن سے آپ بات کی ان کا نمبر ڈال دیا کریں تاکہ لوگوں کو کنفیوز نہ رہے کہ کن سے ہی بات کی، یعنی مرید مفتی اعظم ہند تھے وہ بریلی کے حضرت مولانا مفتی، وہ حضرت کفیل کیا نام ہے، کامل صاحب اچھا کامل حسین صاحب مفتی اعظم کے مرید ہیں۔ جیسا آپ کا مزاج ہے ویسے ہی سیم کا سیم۔ اچھا میں تو عرب میں رہ کے آیا ہوں، نوکری کی ہے وہاں پر 20 سال، ایسی کمال کتنے سال۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب غلط فہمیوں سے دور سے جو لوگ یہ پیدا کرتے ہیں نا غلط فہمیاں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، امام مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، بہت بڑی خامیاں ہیں، بہت بڑی جو ہے کہ مسلمانوں کی یہ بدقسمتی کہیے کہ لوگوں نے ایسا جال بچھایا کہ مسلمان منتشر ہو گئے۔ ہم مسلمان سنبھلنے والے نہیں، ایسی ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں۔ نہیں سنبھلنے والے نہیں، یہ سمجھیں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ جماعت میں بھی 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، شورا مرکز، وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، دونوں میں لڑائی ہو گئی، بنگلہ دیش میں مارا موری ہو گئی، مرڈر ہو گئے، اور یہ مرکز دلی میں مرکز میں بھی خوب مارا موری ہوئی تھی، رمضان کے اندر خوب سریے چلے تھے، روزے کے ٹائم پہ، افطار کے ٹائم پہ۔ جی صحیح، یہ نفسانیت میں آ چکی ہے، اب معاملہ نفسانیت میں آ چکا ہے۔ اب آپ یقین بات ایسے نکال دیتے ہیں جو غیر عالم۔ ابھی امین القادری ہے، اس سے جو ہے کہ انٹرویو ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا بھائی اعلیٰ حضرت کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے یہ خیال ہے ہمارا کہ جتنے فرائض ہیں ان فرائض میں مثلا کہ اعلیٰ حضرت کو ماننا بھی فرض ہو، جو فرض ہے۔ اچھا، ہاں اب بتائیے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا بولتا امین القادری۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنا، اعلیٰ حضرت کو ماننا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مان لینا بھی ایک فرض میں سے ایک فرض ہے۔ یہ وہ تو انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض ہے جو میری کتابوں میں۔ یہ بھی قید لگائیے جو میری کتابوں میں، باقی اولیاء اللہ کی کتابوں میں مت دیکھنا وہ سب باتیں۔ مطلب یہ کہ میرے دائرے سے باہر مت ہونا، جو میں نے بتا دیا اس سے باہر مت ہونا۔ وہ اسی پر عمل بھی کر رہے ہیں، یہ ان کے ماننے والے اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ ہاں اسی پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ وہ دیکھو پیلی بھیت والے تو کھلے عام، وہ تو کہتے ہیں فتح و رضی عام کریں گے، یعنی قرآن حدیث عام نہیں کریں گے، سیدھے کہتے ہیں ہم تو فتح و رضی عام کریں گے۔ ہاں وہ پیلی بھیت والے تو بالکل بگڑ چکے ہیں، وہ تو بریلی سے بھی الگ ہو چکے ہیں، بالکل نیا فرقہ ہو چکا ہے۔ ہاں وہ تو بالکل یہاں سے الگ ہو چکے، لیکن یہ کہ صرف اس کو پکڑ کے ایک رسی کو رکھا ہے، نام اعلیٰ حضرت کا، کام وہ اعلیٰ حضرت کا سی لے رہے ہیں کہ نہیں تو مرغا روٹی ملے گی نہیں، بکرے نہیں ملیں گے، دال ملنے لگے گی، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہو تاکہ ہمیں مرغے تو ملتے ہی رہے صاحب، بکرے تو ملتے ہی رہے۔ یہ ہے، ورنہ پیلی بھیت میں آج تک قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہوا، ان کے خاندان میں حشمت علی صاحب کے خاندان میں ایک بھی حافظ نہیں ہوا۔ آج تک حافظ کیوں نہیں ہوا ہے؟ حافظ یوں نہیں ہوا ہے کہ وہ اتنی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو محروم رکھتا ہے قرآن کی حفظ سے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ ادریس صاحب نے کبھی قرآن سے پوری قرآن تراویح میں سنایا؟ یہ ثناب اللہ صاحب نے سنایا، شمائل رضا نے، برہان رضا نے، زرتاب رضا نے، مہران رضا نے، توران رضا نے، فاران رضا نے، کہیں کسی نے قرآن سنایا پورے ہندوستان میں؟ آج تک پورے ہندوستان میں جب حافظ ہی نہیں ہے تو قرآن کیا سنائیں گے؟ 10 پارے تک یاد نہیں ہے صاحب، اتنے دل ان کے وہ ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں کہ 10 پارے بھی قرآن کے حفظ نہیں ہے ان کو۔ اور یہاں تک کہ یہ سورہ یاسین اور یہ رحمان تو ان کو یاد ہو تو ہو، ورنہ وہ بھی مشکل سے ہی ملے گی ان کے اندر ان کے دلوں میں کہ سورہ یاسین بھی ان کو محفوظ۔ صحیح بات ہے، بالکل کبھی قرآن کی آیتیں پڑھتے نہیں ہیں تقریر میں، بس اعلیٰ حضرت اور فاضل بریلوی نے یہ لکھا، فاضل بریلوی نے وہ لکھا۔
یعنی اللہ رسول کو تو ایک سائڈ کر دیا، فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، فاضل بریلوی نے وہ لکھا ہے، فاضل بریلوی نے یہ لکھا، فاضل بریلوی نے انہوں نے یہ بس دین اسلام یہ الگ بنائیے۔ مولوی عزیز ساجد والا کوٹا نے بھی بس وہ بھی یہی کہتا ہے، میں نے حرم میں کوئی نماز نہیں پڑھی جماعت سے، مطلب جماعت سے نماز نہیں پڑھی، جمعہ کہہ رہا میں نے ہوٹل میں پڑھا، ہوٹل میں کہہ رہا میں نے جمعہ قائم کیا تھا۔ معاذ اللہ، ہوتا نہیں ہے نا جمعہ قائم، تو مسجد میں جب جس مسجد میں جمعہ قائم نہیں ہے اس میں جمعہ جائز نہیں ہے، جس مسجد میں جمعہ قائم نہیں ہے اس میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے، تو وہ ہوٹلوں میں یا مکانوں میں اور میدانوں میں یہ جمعہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ارے واہ، کیا نقطہ آپ نے بتایا کہ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں جمعہ نہیں قائم کر سکتے آپ، ایک دم ہاں جی جی، کیا بات، بہت نقطے والی بات بتائی، بہت نقطے والی بات۔ جی اور دیکھیے عید کی نماز اپن پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، عید کی نماز، عید اور بقرعید کی نماز عیدگاہ میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں بالکل۔ لیکن تیسری عید جو ہے، اس تیسری عید کی نماز کے لیے یہ لوگ کہاں جا کے عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی تیسری عید جو انہوں نے اپنی طرف سے لگا رکھا ہے کہ قرآن حدیث میں تو ہے نہیں، صحابہ کرام نے تیسری عید منائی ہے عید بقرعید کے علاوہ، تو تیسری عید کی نماز جنازہ نماز بھی تو بتاؤ کہاں پڑھتے ہو جا کے تیسری عید کی نماز؟ اللہ، جیسے یہ کہتے ہیں نا عید بقرعید کے علاوہ ایک عید اور مانتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا کیا منوائیں گے، کیا کیا مانیں گے، اللہ بہتر جانے ہیں کیا کیا منائیں گے، کیا کیا بنائیں گے، بنائیں گے بھی منائیں گے۔ بتاؤ للت پور میں جلوس غوثیہ شروع کر دیا تھا، کبھی للت پور میں ہوتا نہیں تھا جلوس غوثیہ، اب اس سے ایسے ہندو بھائی لوگ اگر وہ اپنے جلوس نکالنے پہ نئے نئے بنا کے، تو دشواری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم تو شروعات تو مسلمان ہی کر رہا ہے، مسلمان ہی کر رہا ہے بالکل۔ تو مسلمان جب شروعات کریں گے تو وہ پھر انجام کو پہنچا دیں گے، وہ لوگ وہ کم تھوڑی پڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہمارے بندے مسلمان اور ایمان والے جب آپس کے اندر نا اتفاقی پھیلائیں گے تو ایسے بادشاہ ظالم کو مسلط کر دیں گے کہ جن سے ان کی جو ہے کہ وہی چیز ہے، بس وہ تو سب قرآن میں ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اللہ نے صاف فرمایا جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ آج میری حالت ہوئی جس گھر میں میں ہوں، مجھے غصہ آیا، میں نے اس لڑکے سے کہہ دیا، میں کیا غصہ آتا مجھے بے نمازی کو دیکھ کر کے، میرے سامنے پھر وہ آیا بھی نہیں لڑکا، مجھے کہتے کہتے تھک گیا، میں نے کئی بار کہا، پھر میں نے کہنی بند کر دیا، میں کہ پڑھنے والے نہیں، تو آج آ گیا سامنے کھانے کے وقت تو کھانا لانے، میں نے کہا میرا دماغ خراب ہوتا ہے بے نمازی کو دیکھ کر کے، تو پھر اس کے بعد سے ابھی تک آئے نہیں میرے پاس۔ میں نے اس کو سنا دی، جس گھر میں ہم رکے نا اسی گھر میں سنا دی، بھائی کوئی بھی ہو گھر والا ہو، کوئی ناراض ہو تو ہو، مت بلاؤ، ہم تو آئیں گے بھی نہیں جب تک بے نمازی گھر میں رہے، تو ہمیں بلاؤ مت، یہ بے نمازی کو ہمارے سامنے مت لاؤ، شیطان صفت ہے وہ تو پکا، بے نمازی کا تو اسلام میں کیا ہے، کوئی وہی نہیں ہے صاحب۔ ابھی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان کے اندر جھوٹ اور دھوکہ ہوگا اس کا سارے ایمان بھی ضائع ہوں گے، نماز روزے حج زکات تو وہ بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں تو یہ مقرر جھوٹ کتنا بول رہے ہیں، بہت بول رہے ہیں۔ ہاں یہی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ اور دھوکہ یہ دونوں جو ہے کہ طبقہ بریلی کے مولویوں کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ صاحب۔ وہ غلام رسول علیوی کہتا ہے کہ علامہ ارشد القاضی جب بغداد شریف گئے، پہلے انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایک آدمی آیا، پھر رکشے والے پوچھا کرایہ کتنا، ارے کرایہ کیا پوچھا، چلو بیٹھو۔ پھر میں نے حضرت سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا، میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا بار بار ان سے یہی کہہ رہا تھا، پھر کیا ہوا۔ ہاں یہ 1 گھنٹہ کی تقریر ہے اس کی ہے، ہاں 1 گھنٹے کی، کتنی بنا کے اس نے پیش کیا تھا، بنایا ابھی ان سے انٹرویو لیا جاتا بہار میں کانفرنس ہوئی ہے، پیغام رئیس القلم کانوی بہار میں ہوئی ہے، وہ کون ہے گا فائق الجمالی تقریر کر رہا ہے کہ بعضوں کو پھٹایا اور یہ جواب دیا وہ جواب دیا، تو آج تک پوری دنیا میں پیغام امام زین العابدین کے نام سے کانفرنس نہیں کہیں، یعنی سب پیغام ارشد القاضی صاحب دے گا اور اظہری میاں صاحب دے گا، اور کوئی نے دیا ہی نہیں ہے۔ بس کبھی پیغام امام باقر کے نام سے کانوی بریلی میں نہیں ہوئی، یوم رضا بھی بریلی میں منایا جا رہا ہے، یوم مفتیان ہندی منانا شروع کر دیا، عرس مفتیان ہندی، یوم اعلیٰ حضرت بھی اور عرس اعلیٰ حضرت بھی، دو
ایک ایک ذات کے 2 عرس ہیں. اور کبھی بریلی میں یوم امام باقر نہیں منایا گیا، یوم امام جعفر نہیں منایا گیا، سوار میں نہیں منایا گیا، گووند پور میں نہیں منایا گیا، کلکڑا میں نہیں منایا گیا، اور یہ جو ہے کہ منائے گا بھی نہیں ہے. مسولی میں بھی نہیں منایا جائے گا، نہ کالپی والا منائے گا کبھی. بالکل یہ کالپی والا تو کبھی منانے بھی نہیں دے گا کسی کو یوم امام باقر امام جعفر. کالپی میں منع کر دے گا، نہیں میں یہاں نہیں ہونے دوں گا. کہہ دے گا یہاں پر شیعت پھیل جائے گی، یہاں پر یوم امام باقر ہوا یا جیسے امام باقر ہوا تو شیعہ لوگ بن جائیں گے یہاں پر. دیکھ لینا کالپی والوں نے اگر ہمت کر لی کہ یہاں پر جشن امام باقر منائیں گے تو یہ اڑنگا ڈالے گا، لیکن وہ امام باقر کے ماننے والے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر کروا کے رہیں گے تیرے اندر بستی ہو تو روک کے دکھا چلا. پھر وہ پولیس سے پرمیشن سے لے کے کرا دیں گے یوم امام باقر امام جعفر کالپی کے اندر. بھائی چاہنے والے تو ہیں، ڈریں گے نہیں. ادے پور والے بھی نہیں ڈریں گے، وہ بھی کہیں گے رضیوں ٹھیک ہے تم اگر نہیں تقریر کرنے آ رہا مت ہم شیعوں کو بلا کے تقریر کروائیں گے. اگر تمہارے اندر علم نہیں ہے امام باقر کے بارے میں یا امام جعفر کے بارے میں بولنے کا تو لائیں گے ہم شیعوں کو، پھر مجبوری میں لائیں گے. بالکل ہم شیعہ نہیں بنیں گے لیکن شیعوں سے تقریر سنیں گے اس بارے میں. انہیں کہہ دیں گے صحابہ کرام شان میں گستاخی مت کرنا اور کرو امام باقر کی شان بیان تم جتنا کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے اندر علم ہی نہیں. جب تم نہیں کر سکے وہ تو ہم شیعوں سے بلوا کے کروائیں. بالکل ان کو تاکید کر دیں گے یہاں کوئی ایسی روایتیں بیان مت کرنا موضوع نہ صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرنا اور صحیح روایت سے شان امام باقر بیان کرو شان، کیونکہ ہمارے رضی علماء کے پاس تو ان کا علم ہی نہیں ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے. بالکل اگر کوٹا میں کرا دیں گے نا تو ساجد جڑا میں مولوی ادریس 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتا، نہ کسی کو بلا کے تقریر کروا سکتا ہو. کوئی بھی مقرر پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے جو امام موسیٰ کاظم کی 1 گھنٹہ شان بیان کر سکے. نہیں اس کے پاس وہ اس کے پاس جو ہے کہ سبجیکٹ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، وہاں کا پیسہ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، وہ عقیدہ. ابھی کوٹا میں ساجد جڑا میں آپ جشن اعلی حضرت کروا دو، 50 امام جائیں گے تقریر کرنے 1 گھنٹے کے لیے کہ میں کر دوں گا، کہ میں کر دوں 1 گھنٹہ تقریر بیان کر دوں گا. ہاں پورے کوٹا میں 50 امام مل جائیں گے جو 1 گھنٹہ فاضل بریلوی شان بیان کر سکتے ہیں، لیکن پوری ہندوستان میں ایک امام ایسا نہیں ملے گا جو امام موسیٰ کاظم کی 1 گھنٹہ شان بیان کر پورے ہندوستان. صحیح بات ہے، بالکل. بتائیے پھر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مانتے ہیں تو پھر شیعہ تو امام حسین علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں تو انہیں کیوں مان رہا ہو پھر؟ ہاں ان کو مانتا ہے. تو شیعہ تو حضرت علی کو ہی مانتے ہیں، پھر حضرت علی کا نام خطبے میں بھی تو لیا جاتا ہے. بھائی شیعوں سے ہمیں کیا مطلب؟ شیعہ اپنی جگہ ہیں، ہم اپنی جگہ ہیں. ہم تو صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں اور اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، لیکن جس کا جو مرتبہ اس حساب سے مانیں گے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے آخری حج میں، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑو، ایک قرآن ایک میری عزت یعنی اہل بیت. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو. یہ لوگ کمال کدھر لے کے جا رہے ہیں صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہا بات. بس وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بس جو کچھ بھی ہوگا کچھ ہمارے خیال سے تو یہ طبقات بہرحال بڑھے گی. ابھی فاضل جلیل امیر اہل سنت فاضل امیر علیہ حضرت مولانا الیاس قاضی صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا سلطان پور سے. وہ بھی اسی باتوں کو لے کر پریشان تھے، کہہ رہے تھے میں خود مفتیوں کا مرید ہو گیا تھا اور جمدہ شاہ وہاں سے پڑھے، وہ کیا کہتے ہیں رونائی سے مفتی شبیر صاحب کے شاگرد میں غالباً کہہ رہا کہ یہ دہشت گرد جو لوگ مولوی ہیں مسلکی دہشت گرد کہا تھا انہوں نے، کہ ہر کسی کو یہ وہابی دیوبندی بنا دیتے ہیں. جیسے فاروق ہے گوند پورے والا سوار کے پاس، فاروق گوند یہ خود وہابی ہے فاروق، اور وہ مولوی اس کے ساتھ میں ہے. اس کے والد وہاں پر حکیم گنج میں نور احمد صاحب بہت نیک آدمی تھے، جہاں پر مسلک کی عادت کے خلاف مسجد بنائی گئی اسی میں نماز پڑھتے تھے. اب انہیں کو سنی بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے فروعی اختلاف ہے. یعنی جب دوسرا کرے تو اصولی ہو جاتے ہیں اور ان کا کر دے تو فروعی ہو جاتے ہیں. ہاں بس کیونکہ سوچا اب ہمارے والد صاحب بیچ میں آ گئے تو اگر ہم اس کو ایسا بتا دیں گے تو ہمارے والد صاحب کی نماز جنازہ ہم نے پڑھائی ہے تو پھر ہمارے والد صاحب کی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں فتح رضیہ کے ساتھ؟ کیا خیال ہے صاحب؟ جی. اب دیکھیے ایک بات معلوم ہے، وہ پنجاب میں براس ایک جگہ ہے، براس، وہ مجھے دھیان نہیں ہے. پنجاب میں براس جہاں جو ہے کہ سنا گیا ہے کہ 9 انبیاء کرام کی قبریں بہت صاحب رونق وہاں بہت ہے، میں نے بھی دیکھا تھا، مجھے جانا ہے ایک آدھ بار. جس کے بارے میں تحقیق مجدد الفسانی امام ربانی نے فرمایا ہے، انہوں نے یہ دھیانی کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں انبیاء کرام کی 9 قبریں ہیں اور ان کے بعد جو کچھ لوگ ایسے تھے جو 3 آدمی اور ان کی قبریں بھی ہیں.
وہ وہاں وغیرہ دوسرے کے قبروں سے متعلق نہیں، 9 انبیاء کرام کی قبر مبارک وہاں ہے. جیسے بھی بہت دور تک ایریا ہے، مسلمان تو وہاں نہیں رہ گئے، پنجابی لوگ اس کا دیکھ بھال، یہ حالانکہ مسجد بھی ایک ہے وہاں. آپ کا جانا وہاں ہوا ہے کیا؟ اس لیے پنجاب تو میں نہیں گیا، میں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک گیا ہوں مزار پہ ہریانہ. اب میں پنجاب انشاءاللہ جاؤں گا، پھر دیکھوں گا جیسا بھی ہوگا. سرہند شریف سے 22-23 کلومیٹر کی دوری پر ہے. بہت بہت عالیشان مزار ہے. آج کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں صاحب حضرت مولانا یہ امام اہل سنت حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب بہت چھا رہے ہیں پورے ہندوستان میں. بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. اور حق بات کہنے کی اجازت ہے، وہ کسی دیوبند بریلی اہل حدیث کسی کو لے کے نہیں چلتے، سیدھا اسلام بیان کرتے ہیں. ہاں. اگر جس دن کوٹا میں ادے پور میں آ گئے نا، وہ بوندی میں آ گئے، ایک تقریر ہو گئی تو پورے علاقے میں ہلچل مچ جائے گی. اور کوٹا والے کروا کے رہیں گے، تقریر ہو سکتا ہے ان کی انشاءاللہ. وہاں پر تو بہت لوگ ہو گئے جو کروا دیں گے، اب روکنے والے نہیں ہیں وہاں پر. ادے پور میں رکاوٹ لگ جائے گی، ادے پور میں کہہ دیں گے وہ تو کافر ہے، وہ اس کی تقریر نہیں ہوگی یہاں پر. ادے پور کے امام کو کہہ دیں گے شاہی امام پنجاب کافر ہے، اس کو یہاں نہیں آنے دیں گے. ادے پور میں ادے پور کے جتنے امام ہیں نا، اگر ادے پور کے نوجوانوں نے کر لیا صاحب، اس زمانے میں چھا رہے ہیں، دیوبندی بریلوی کی بات نہیں کرتے، شاہی امام پنجاب ان کو ہم ادے پور میں تقریر کروا دیں، نوجوانوں میں انقلاب آ جائے تو تمام امام اکٹھے ہو کے ادے پور کے کہہ دیں گے وہ کافر ہے، اس کی یہاں پر نہیں آنے دیں گے، اس کو کافر ثابت کر دیں گے ادے پور کے لوگ. تو جی میں آپ سے یہ بات کے لیے کہا تھا کہ برات کے بارے میں ذرا تحقیق کیجیے کہ کہاں تک یہ صحیح ہے، کیونکہ امام ربانی کی طرف منسلک جو کیا یاد ہے وہ انہوں نے یاد دہانی دیا، انہوں نے فرمایا کہ 9 انبیاء کرام کی قبر مبارک ہے. میں انشاءاللہ دیکھوں گا، مکتوبات میں ہو سکتا ہے ہو یا کسی اور کتاب میں ہو، تحقیق کروں گا. جی ہاں. اب دیکھو میں تو اس معاملے میں آج کے زمانے میں دیکھتا ہوں تو حق کو بولنے والوں میں حضرت سلطان حضرت مولانا سید توقیر رضا صاحب بریلی والے رحمت اللہ علیہ وہ ہیں. حق کو بولنے میں حضرت مولانا سید توقیر رضا صاحب رحمت اللہ علیہ. اور تو ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی بالکل. اب حضرت مولانا یہ کیا نام ہے سید اسد الدین اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ٹھیک ہے آج کے زمانے کے ساتھ. جی. اب اور تو کوئی ہے نہیں صاحب ہمارے یہاں، کیا کیا جائے صاحب. بالکل. اب ہم کل ان سے ملنے جائیں گے، مجاہد ملت فخر اہل سنت جو جناب حضرت سید محبوب صاحب منتری ہیں امروہہ کے، کل ہمارا پلان ہوا ہے ان سے ملنے جانے کا. کل انشاءاللہ ہم یہاں سے جائیں گے تو ان سے جناب محبوب صاحب منتری جو بہت اچھے آدمی، 2 بار حج بھی کریا بتا، ان سے ملاقات کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو میں تو میڈیم درجے والے کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، جو میڈیم درجے والے ہوں. بالکل. کیا خیال ہے صاحب؟ جیسے حضرت مولانا سید طاہر القاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ پوری دنیا میں چھا رہے ہیں. کیا خیال ہے صاحب؟ جی بالکل. حضرت مولانا مفتی سید ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع نہیں مراد آباد، مفتی اعظم مراد آباد ہیں، وہ ہیں میڈیم اعتدال والے. ایسے لوگ مجھے پسند ہیں. جی صحیح. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح. حضرت مولانا مفتی سید محبوب صاحب مفتی اعظم رامپور ہیں، یہ میڈیم درجے کے ہیں. حضرت مولانا مفتی سید مقصود صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی رامپور کے نائب مفتی اعظم ہند ہیں. نائب مفتی اعظم ہند بہت قابل عالم ہے، مجھے ابھی ملاقات ہوئی تھی، بہت زبردست عالم ہے. حضرت مولانا مفتی سید مقصود صاحب نائب مفتی اعظم رامپور رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں نا صاحب زندوں کو. ہاں وہ عرف عام میں کیا ہے کہ بس وہ پردہ فرمانے کے بعد رحمۃ اللہ علیہ. وہی تو میں ان کو یہ الزامی جواب کے طور پہ کہتا ہوں کہ جب تم غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز بتاتے ہو تو ہم زندوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز بتاتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. جی نہیں یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ الزامی صحیح جواب ہو جائے گا نا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. یہ الزامی جواب صحیح ہے. ادے پور والوں کی بھی آنکھیں کھلیں گی. اور یہ کون ہے وہاں پر جے پور میں جتنے بھی امام ہیں قاری ہیں اور ادے پور کے جو بھی سنیں گے سب کی آنکھیں کھلیں گی. ہاں یار بات تو صحیح ہے، جب صحابہ کو غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں تو زندوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. بھائی مسئلہ تو یہی ہے نا، ہم بھی مانتے ہیں کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، ایک مسئلہ ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کسی نے کتابوں میں لکھا نہیں ہے، سب مسئلہ بتایا ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں، ہم مفتی ایوب صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہا تو ہم بھی یہی مسئلہ بتائیں گے، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کہا نہیں جائے گا اس لیے کہ عوام میں یہی مشہور ہے کہ جو دنیا سے جائے اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے. کیا خیال؟ بے شک. جی اس سے عوام کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ واقعی میں اب یہ حق باتیں بتانے سے لوگوں کے دماغ کھلنا ہے. تفسیر علم اگر جس دن پڑھ لگا نا آدمی پوری دنیا میں
حضرت علامہ نقوی خان نے مجھے کتاب مشہور کتاب تفسیر پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. صحیح بات ہے، بالکل بالکل. اور ایک بھی ادے پور کا امام اگر ادے پور والوں نے کہہ دیا صاحب ایک مسجد میں سنا دو، اطہر حسین قاضی حالت کے والد کی کتاب کی بڑی تعریف کر رہا ہے، تفسیر علم نشرہ ہے، بہت شاندار کتاب ہے. ادے پور کی کسی بھی مسجد پڑھ دو، تمام مسجد کے امام جتنے اکٹھے ہو کے کہہ دیں گے کمیٹی والے نہیں صاحب ہم یہ نہیں پڑھ پائیں گے. کیوں بھائی؟ کیا کچھ اس میں مطلب، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے اس میں کہ نہیں وہ ہم پڑھیں گے نہیں اس کتاب. ارے بھائی کیا ہے، حالت کے والد کی کتاب ہے، وہیں سے چھپتی ہے بریلی سے امام احمد کیوں نہیں پڑھو گے آپ؟ پھر جب لوگ کہیں گے اچھا تم نہیں پڑھو گے، ہم پبلک کے آدمی سے پڑھوائیں گے اور سمجھیں گے اس میں ہے کیا جو تم لوگ نہیں پڑھے امام لوگ، تو پھر دیکھیں گے ارے اس میں تو وہی ترجمہ ہے جو دیوبندی کرتے ہیں جس پر یہ لوگ کافر ہونے کے فتوے لگاتے ہیں. جی. ارے پوری کتاب میں وہی باتیں زیادہ اکثر کافی جگہ آئیں گی جس پر یہ لوگ کافر بناتے تھے. بالکل. سورہ فتح کی پہلی آیت کا وہی ترجمہ کیا حضرت نے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صلیب تھا، معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ وہ پورا کرے، تجھ پر اپنے سامنے چلاوے، تجھ کو سیدھی راہ. صفحہ 116 جلد اول میں یہی ترجمہ کیا حضرت نے. وہ جب بال الفاظہ کا یہی ترجمہ کیا ہے، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راجی صفحہ 124 جلد اول میں یہی ترجمہ کیا تفسیر علم. ارے یہ بریلوی چلانے والوں نے تو جو ہے کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام تک بھی جانتے نہیں ہے زیادہ یہ. ارے ایک اور خاص بات یاد آ گئی، کبھی بریلی میں عرس اعلیٰ حضرت یوم نقی علی خان نہیں منایا جاتا، نہ عرس نقی علی خان منایا جاتا. منایا جاتا ہے نہیں منایا جاتا. کیوں نہیں منایا جاتا؟ ایک راز ہے کہ اگر منایا گیا اور ان کی کتابوں کے بارے میں بتایا جائے گا، کل کو لوگ کتابیں خریدیں گے، پھر دیکھیں اس میں ترجمہ تو وہی ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں، تو پھر ہماری جی تو پھر سوچیں کہ یار ہمارے اوپر جو ہے کہ بڑی گاد گرے گی. لوگ کہیں گے صاحب کیوں ان ترجمے پر تو آپ کافر بناتے تھے لوگوں کو. اور میں تو کہتا ہوں بہت شاندار کتاب ہے تفسیر، جب بڑی غضب کی اور بہت محتاط طریقے سے لکھی حضرت نے. بہت بہترین. میں ساتھ میں رکھتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں اس میں اور بتاتا رہتا ہوں کہ اس میں حضرت نے لکھا ہے صفحہ 173 جلد دوم تفسیر علم میں اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ کسی کو کافر نہیں کہتے، اور صاف لکھا اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. جیسے کہ بریلوی حضرات میں ہے، مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا، عبید اللہ خان اعظمی کو کافر کہا، نسیم ملت اڑیسہ کو کافر کہا، اور مفسر اعظم عالم دنیا کے سب سے بڑے مفسر قاری ظہیر الدین صاحب امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی کو گمراہ ٹھہرایا کہ وہ علماء کونسل دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ خود جا کے جامعہ گھر میں بیٹھے دیوبندیوں کے ساتھ تو جائز ہو جائے، قاری رہی بیٹھ جائے تو ناجائز ہو جائے. دیکھیے صاحب ان کے فلسفے دیکھیے آپ. خود جامعہ گھر میں جا کے بیٹھے تو جائز، اور وہی قاری رہی صاحب بیٹھ جائیں ملت کے مسائل حل کرنے کے لیے بمبئی میں تو ناجائز. وارے مسئلے. انشاءاللہ پھر میں بعد میں بات کر لوں گا، سر سے ڈلوا دیں گے. انشاءاللہ مغرب کا ہونے والی.